بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح اور شام کو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستوں، تجربہ ہے یہ میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی سادگی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، اور کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا بھر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، اور خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مولا علی نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے، کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے ہے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، اور یقین اللہ کی ذات پر۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔